السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ناظم جبین GDC بودھن۔ آج میں آپ کے سامنے جو ٹاپک کے بارے میں بات کر رہی ہوں وہ مینیجر اکاؤنٹنگ سے ہے، اور وہ ٹاپک جو ہے بجٹ یعنی بجٹری کنٹرول، بجٹ کیا ہوتا ہے۔ آج ہم اسی کے بارے میں تفصیل سے مطالعہ کریں گے۔ جدید کاروباری دور میں کیا ہوتا ہے، شدید مسابقت اور غیر یقینی حالات سے کے ساتھ ہی اس کو مختلف قسم کے خطرات جوخم درپیش ہوتے ہیں۔ ان مسائل کی وجہ سے یہ جو مسائل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے انتظامیہ کے وسائل پیچیدہ ہو کے رہ جاتے ہیں۔ ان مسائل کو حل کرنے اور کاروبار کی کامیابی کے لیے مختلف انتظامی اوزار، ٹیکنیک اور طریقۂ عمل وجود میں آئے۔ ان انتظامی اوزار میں پلاننگ اور کنٹرول بھی شامل ہے۔ کاروباری سرگرمیوں میں منصوبہ بندی اور کنٹرول کے لیے کیا ہے، انتظامیہ کو مدد فراہم کرنے والے مختلف آزاد ٹیکنیکس ہیں۔ بجٹ ایک مشہور اور کثیر استعمال اوزار ہے۔ بجٹ پلاننگ اور کنٹرول کے طور پر عام طور پر ایک مقبول، کارآمد اور کثیر استعمال ہے۔ بجٹ کا نظریے سے ہر شخص بخوبی واقف ہے، کیونکہ اس کا استعمال زندگی کے ہر شعبے میں ہے، جیسے گھریلو بجٹ، کاروباری بجٹ اور قومی بجٹ۔ یعنی بجٹ مینس جو بجٹ ہوتا ہے اسی کے حساب سے ہم کام ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کو کچھ خریدنا ہے تو ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنا بجٹ ہے، یہ بجٹ کتنا ہے، اس کے لحاظ سے ہم کیا کریں گے، کوئی بھی اشیاء خریدنا پسند کریں گے۔ اسی طرح گھر کی ضرورت ہے، گھر کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کتنا بجٹ ہے، اس کے جو بجٹ ہوتا ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنا کام کریں گے۔ اسی طرح کاروباری زبان میں ہم بجٹ کیا تعارف دیکھیں گے، ڈیفینیشن آف بجٹ، کس طرح سے اس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ بجٹ ایک فرانسیسی اصطلاح بجوٹی ہے، جس کے معنی کیا ہے، چمڑے کی ایک تھیلی کے ہے، جس میں کیا ہے، متوقع اخراجات کے تکمیل کے لیے فنڈ مختص کیے جاتے ہیں۔ ذیل میں کیا ہے، بجٹ اس طرح سے کیا ہے، یہ بجٹ جو ہو رہا ہے اس کی تعریف مختلف ماہرین بیان کر رہے ہیں۔ جس طرح کیا ہے، منظم انداز میں ترتیب دیے ہوئے مستقل کی ضرورت کے اندازے سے بجٹ جو ایک مقررہ وقت کے لیے فرم کے چند تمام سرگرمیوں پر مشتمل ہے۔ اور بیٹی نے بھی اس کی تعریف کچھ اس طرح سے بیان کی ہے کہ ایک مقررہ مدت کی انتظامیہ کے پلانز، منصوبہ، پالیسیز کی حکمت عملی کا رسمی بیان کیا کہلاتا ہے، استعمال اس مدت کے لیے کیا جاتا ہے، وہ بجٹ کہلاتا ہے۔ اس طرح چارٹرڈ انسٹیٹیوشن آف مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ انگلینڈ نے بجٹ کی تعریف مستقبل اس طرح کی ہے کہ مستقبل کی ایک خاص مدت کے لیے اس مدت سے پہلے منظور کیا ہوا مالیاتی اکائیوں میں بنا ہوا پلان کیا کہلا رہا ہے، بجٹ، جس میں کیا ہے، ایک متعینہ مقصد کے حصول کے لیے آمدنی کی تخلیق، سرمایہ کاری، اخراجات بتایا گیا ہے۔ اس طرح کیا ہے، رقمی اکائیوں میں بیان کیا ہوا ایک پلان، لیکن اس میں کیا ہے، تمام اکائیاں شامل ہو، جیسے جس میں مدت کے لیے قابل عمل ہو۔ اس میں کیا ہے، مقررہ مدت سے پہلے منصوبہ تیار کیا جاتا ہے۔ یہ بجٹ میں منصوبہ مستقبل کی ایک مقررہ مدت کے لیے ہوتا ہے، اور عمل آوری کے لیے کیا ہوتا ہے، پلان انتظامیہ سے منظور کیا جاتا ہے، جس میں عام طور پر متوقع آمدنی کی تخلیق، متوقع کیے جانے والے اخراجات بتلائے جاتے ہیں۔ مقررہ مدت کے دوران صرف کیے جانے والا سرمایہ اس میں بتایا جاتا ہے، اور مقررہ مدت میں متعینہ مقاصد کے حصول کے لیے اور انتظامیہ کی جانب سے تیار کی ہوئی پالیسی پر عمل آوری کے لیے یہ پلان تیار کیا جاتا ہے۔ اس طرح کیا ہے، بجٹ کی تیاری کے وقت پائے جانے والے نہایت یا پراسر جو حالات نہایتی کارکرد معیار عمل پر قائم، متوقع حاصلات کا منصوبہ، جس کے مقابل کیا ہوتا ہے، یہاں پر حقیقی حصول مقصد کا مسلسل تقابل یہاں پر کیا جاتا ہے۔ مختصر طور پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں اس کو کہ انتظامیہ کے لیے کاروباری عمل کے منصوبہ سازی اور کنٹرولنگ کے کام میں کیا ہے، یہ ایک رہنما سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح ہم
اسے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ بجٹ کیا ہوتا ہے، اس کا کیا مقصد ہے. ہم اس کے بارے میں اب ہم دیکھیں گے کہ بجٹ کی اہمیت اور اس کی ضرورت، کس طرح سے اس کی اہمیت اور ضرورت ہم کو محسوس ہوئی. بجٹ کی ضرورت و اہمیت اس طرح سے محسوس ہوئی کہ فنڈز کو کارکرد طریقے سے استعمال میں لانے میں بجٹ مدد فراہم کرتا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں کہ انتظامیہ کو اپنے کام بہتر طور پر انجام دیے جانے، یعنی منصوبہ بنانے، اپنی سرگرمیوں میں تال میل پیدا کرنے اور اپنی سرگرمیوں میں بہتر کنٹرول کرنے کے لیے بجٹ ایک اہم اوزار ہے. اس کے بعد ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بجٹ ترسیل کی کیے جانے والا ایک پیغام ہے، جسے کیا ہوتا ہے انتظامیہ کے افعال و خیالات بجٹ کی شکل میں اختیار کرتے ہیں. بجٹ کی شکل میں تمام متعلقہ افراد کو کیا ہوتا ہے ترسیل کیے جاتے ہیں. اس طرح سے یہاں پر بجٹ سے متعلقہ افراد میں کیا ہوتا ہے، جو بھی یہ اجتماعی جو کوشش ہوتی ہے، یعنی ٹیم ورک جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جو کہ کیا ہے تنظیم کی کامیابی کے لیے بنیادی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. بجٹ کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں، تنظیم کے مقاصد و نشانے کو نہایت ہی مؤثر طریقے میں حاصل کرنے میں ہم کو مدد بھی ملتی ہے. بجٹ کے ذریعے پھر ہم کیا کر سکتے ہیں، حقیقی معیاری حاصلات سے تقابل کرنے میں بھی ہم کو یہاں پر بہت زیادہ مدد ملتی ہے. اس طرح انحراف معلوم ہوتا ہے، ہم کو معلوم کیا جاتا ہے، اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے. تنظیم میں کیا ہے مختلف سطح کے متعلقہ جیسے ایگزیکٹو ماتحتوں کی ہمت افزائی کرنے میں کیا ہوتا ہے بجٹ کے ذریعے مدد ملتی ہے، اور ان کی اہمیت، ان کی جو ہمت افزائی کرنے سے کام کی قسم میں بھی بہتری آتی ہے. اس طرح کے مستقبل کے تعلق سے منصوبہ بنانے جیسے عملے کی ہمت افزائی کرنے کے کام سے کیا ہوتا ہے مختلف شعبوں یعنی ڈپارٹمنٹ میں تال میل قائم رکھنے اور مختلف سطح پر کام کرنے والے متعلق افراد کی کارکردگی پر نگرانی کے لیے بھی بجٹ بہت ضروری ہے. اس طرح سے ہم کو بجٹ کی کیا ضرورت ہے اور کس طرح ہم اس کی ضرورت محسوس کریں، اس کے بارے میں ہم سمجھ گئے. اب دیکھیں گے ہم کہ تخمینہ بجٹ اور اس کی پیش قیاسی کیا ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے. اس کے دونوں میں کیا فرق ہو رہا ہے، یہاں پر ہم اس پر نظر ڈالیں گے. تخمینے سے مراد اندازے کے لحاظ سے کوئی سرٹیفکیٹ اصول اپنا کر مستقبل کے واقعات کی پیشن گوئی کرنا یا تعین کرنا، پیش قیاسی کرنا یا مستقبل کے امکانی واقعات کی تشخیص کرنا. جبکہ جب بجٹ کسی مقررہ واقعات میں پیش قیاسی اور اس کے اثرات پر قائم ہے. پیش قیاسی بجٹ کا لازمی جز ہے، اور بجٹ کی تیاری سے قبل پیش قیاسی جو بھی قیاسیات کے جو منظم ہوتا ہے، پیش قیاسی اور اس کے اثرات کا مطالعہ کر لیا جاتا ہے. بجٹ اور پیش قیاسی میں مستقبل کے ایک مقررہ وقت میں متوقع واقعات و عمل سے متعلق ہے، لیکن ہم یوں اس کی شناخت کر سکتے ہیں کس طرح سے کہ بجٹ کا تعلق منظم واقعات سے ہے، جبکہ کیا ہے پیش قیاسی کا تعلق کس سے ہے، امکانی واقعات سے ہے. اور ہر حسابی سال کے لیے کیا ہے الگ الگ بجٹ تیار کیا جاتا ہے، جبکہ پیش قیاسی میں زیادہ سال یا طویل عرصے کا احاطہ کیا جاتا ہے. بجٹ مکمل کاروبار پر مشتمل ہوتا ہے. کاروبار کے مختلف شعبوں کے لیے ڈپارٹمنٹ بجٹ ہوتے ہیں جو کاروبار کے بجٹ کے تال میل کے ساتھ تیار کیے جاتے ہیں، جبکہ پیش قیاسی کاروبار کی ایک مخصوص فعل یا سرگرمیوں پر محیط ہوتی ہے. اس طرح کیا ہے بجٹ کا استعمال کیا ہوتا ہے کاروبار کے کنٹرول اوزار کی طرح ہوتا ہے، جبکہ پیش قیاسی میں کیا ہے کنٹرول کا مقصد پوشیدہ نہیں ہوتا ہے. یہ صرف کیا ہوتا ہے یہاں پر مستقبل کے واقعات کا بیان ہوتا ہے. بجٹ کا آغاز یہاں کیا ہوتا ہے، پیش قیاسی کا کام ختم ہوتا ہے. پیش قیاسی کا کام وہاں سے ختم ہوتا ہے تو جہاں تو متوقع واقعات کی پیش قیاسی کی جاتی ہے، جبکہ بجٹ کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں سال کے اختتام تک بجٹ کی مدت کے ختم تک اس پر عمل ہوتا ہے. تو یہ بھی سمجھنے والا ہے کہ بجٹ کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں کا ہے پیش قیاسی کا کام ختم ہوتا ہے، اور پیش قیاسی کا کام وہاں سے ختم ہوتا ہے جہاں متوقع واقعہ کی پیش قیاسی کی جاتی ہے، جبکہ بجٹ کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے اور سال کے اختتام تک بجٹ کی مدت کے ختم تک اس پر عمل آوری ہوتی ہے. بجٹ ان سرگرمیوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے جو کاروبار سے متعلق ہو، جبکہ پیش قیاسی ان تمام سرگرمیوں کے لیے تیار کی جائے جو بجٹنگ کے عمل سے متعلق ہو. اس طرح بجٹ ہمیشہ کیا ہے کاروبار کی کارگزاری کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ پیش قیاسی کا استعمال کارگزاری کی پیمائش
پیمائش نہیں ہوتی. اس طرح کیا ہے بجٹ کی مدت کے لیے ابتدائی عرصے میں بجٹ اور پیش قیاسی مشابہ ہوتے ہیں. بجٹ کے عمل میں پیش قیاسی ابتدائی قدم ہے، جبکہ ایک پیش قیاسی جو مفید اور سادہ شکل دی جاتی ہے اور انتظامیہ کو ذمہ داری کی حیثیت سے دی جاتی ہے، جبکہ بجٹ کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اس طرح سے یہ بجٹ کے. اور اب ہم دیکھیں گے کہ کامیاب بجٹری کنٹرول سسٹم کہ کیا جب کامیاب بجٹری کنٹرول ہوتا ہے تو اس کی کیا مطلوبات ہوتے ہیں. ایک کامیاب بجٹری کنٹرول سسٹم کے لیے مقاصد کی وضاحت کی جاتی ہے، یعنی کیا مقصد ہوتا ہے اس میں، پہلے یہ ہم کو معلوم ہونا ہے. بجٹ کو کاروبار کے مقاصد کی وضاحت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بجٹ بہتر انداز میں تیار کیے جا سکتے ہیں اور واضح مقاصد کی عدم موجودگی میں بجٹ کی غیر یقینی ہوتے ہیں. اختیارات کی موضوع حوالگی. کامیاب بجٹری کنٹرول سسٹم کے لیے ایک مؤثر نظام درکار ہے. بجٹ کے تعلق سے معلومات کا بہاؤ تیز ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے یہاں پہ اگر بجٹ کی تیاری میں اعلیٰ سطح کی انتظامیہ شامل ہو تو ساتھ ہی ساتھ نچلی سطح کا انتظامیہ بھی شامل ہوتا ہے. بجٹ کی کامیابی کا اہم عنصر یہ اس وقت ممکن ہوتا ہے جبکہ ذمہ داریاں کی حوالگی موزوں انداز میں عمل میں آئے. موزوں ترسیلی کام، یعنی موزوں ترسیلی کام بھی ہونا یہاں پر ضروری ہے. ایک کامیاب بجٹری کنٹرول سسٹم کے لیے ایک مؤثر نظام ہو جس کے تحت کیا ہے معلومات کا بہاؤ تیز ہوتا ہے. ترسیل معلومات کا بہاؤ جو بجٹ کے تحت جو بجٹ کے فائدہ یا نافذ کرتا ہے، جس میں کیا ہے دشواریاں کی جانے والی، یعنی مددگار ثابت ہونا چاہیے. یہ مختلف سطحوں پر کیا ہے جو رپورٹ ہوتی ہے اعلیٰ سطح کی انتظامیہ بجٹری کنٹرول میں یہاں پر مددگار ثابت ہونا چاہیے. بجٹنگ سسٹم کی افادیت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جبکہ ملازمین تعلیم یافتہ ہو. اس تنظیم کو کامیاب بنانے کے لیے کیا ہے ملازمین کے رول اور ان کی کارکردگی سے تعلق تربیت دینا ضروری ہے. بجٹری کنٹرول کو کیا ہوتا ہے صرف کنٹرول کے آلہ کے طور پر استعمال نہ کرے جبکہ کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرے. تمام ملازمین میں کیا ہوتا ہے شمولیت ہونا ضروری ہے. اس میں کاروبار کے ہر شعبے کے لیے کیا ہوتا ہے بجٹنگ ضروری ہے اور اس کے لیے کیا ہے یہ ضروری ہے کہ تمام ملازمین کی ایسی سرگرمی شمولیت ضروری ہے. عملی طور پر بجٹ کی نچلی سطحوں کی انتظامیہ کے ہاتھوں میں نافذ ہو. شعبہ جات کے لیے کیا ہے بجٹ تیار کیا گیا ہو، وہاں کے ملازمین جو ہوتے ہیں وہ صحیح طور پر کام کریں یہاں پر اور مشورے دے سکے. اس لیے کیا ہے تمام ملازمین کو اس عمل میں شمولیت ضروری ہے تاکہ بجٹری کنٹرول سسٹم کامیاب بنا سکے. یعنی تمام جو ملازمین ہوتے ہیں ان کی یہاں پر شمولیت کا ہونا بہت ضروری ہے. بجٹ میں کیا ہے لچکداری ضروری ہے تاکہ کیا ہے بدلتے حالات میں ان کو بدلا جا سکے. بجٹ کے مستقبل کے لیے تیار کیے جانے والے ہو اور ہمیشہ غیر یقینی کے لیے تیار ہو. اگرچہ بجٹ مستقبل اور غیر یقینی کی صورتحال کے مطابق تیار کیا جاتا ہو تو لیکن اگر ناموافق جو حالات درپیش ہوتے ہیں تبدیلی لائی جاتی ہے. اس طرح بجٹ میں لچکداری کا عنصر بجٹ کے لیے موضوع اور حقیقی بنایا جاتا ہے. رجحان سازی بھی ہونا اس میں بہت ضروری ہے. بجٹ کو نافذ کرنے والے افراد جو ہوتے ہیں وہ انسانی ہوتے ہیں لیکن کامیاب انطباق کا انحصار ملازمین کی دلچسپی پر ہوتا ہے. تمام ملازمین کی کارکردگی میں بہتری پیدا کرنا ضروری ہے تاکہ بجٹ کاری کا عمل کامیاب ہو سکے. یعنی یہ تمام چیزوں کا اس میں یہاں پر ہونا بہت ضروری ہے. یہ تمام چیزوں پر ہم نظر رکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ بجٹ کس طرح سے یہاں پر تیار ہوگا. جو جدید یہ جو بجٹ کے بارے میں ہم دیکھ رہے کہ مختلف ماہرین نے مختلف اس کی تعریفیں تو بیان کر رہے کہ بجٹ یہ ہے بجٹ وہ ہے، لیکن ہماری آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں بجٹ کیا ہے کس طرح سے یہاں پر بجٹ کام کرتا ہے. آج ہم جو بجٹ کے بارے میں یعنی سال کے اختتام پر ہم جب بجٹ پر روشنی ڈالتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سال کا بجٹ کیا ہے، یہ رواں سال کا بجٹ پھر وہ پچھلے سال کا. یہ بجٹ میں ہم کو کچھ یعنی بجٹ کے جو اقسام بھی ہوتے ہیں کہ یعنی مختلف اقسام میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے. جو آرگنائزیشن چارٹ میں ہم اس کو بتلا سکتے ہیں کہ بجٹ کی کیا اقسام ہیں. پروڈکشن بجٹ ہوتا ہے، سیلز بجٹ ہوتا ہے، کیش بجٹ ہوتا ہے. اس کے کئی اقسام ہوتے ہیں کہ ہم اس کو بتا سکتے ہیں. یعنی ایک تنظیم جو ہوتی ہے بجٹری کنٹرول کے لیے جو ضروری نکات ہوتے ہیں بجٹری کنٹرول کے لیے تنظیم کی جو درجہ بندی کی جاتی ہے آرگنائزیشن چارٹ میں ہم اس کو بتلا سکتے ہیں. جیسے چیف ایگزیکٹو بجٹ آفیسر، بجٹ
کمیٹی، اس طرح سے یہ تمام چیزیں یہاں پر شامل ہیں۔ بجٹ سینٹر ہوتا ہے اور بجٹ مینول وغیرہ، یعنی بجٹ کمیٹی، بجٹ کی مدت، بجٹ کی نوعیت، یعنی بجٹ کے یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ ہم اب جو بجٹ جو بجٹ سینٹر میں کیا ہوتا ہے کہ بجٹ سینٹر میں تنظیم کا وہ سینٹر ہوتا ہے جو کیا ہے بجٹ کی تیار کرتا ہے۔ دراصل وہ شعبہ ہوتا ہے جس کے لیے کیا ہوتا تیار کیا جاتا ہے کہ بجٹ سینٹر تنظیم کی مکمل جو ضرورت ہوتی ہے، بجٹ سینٹر کے ذریعے کیا ہے لاگت پر کنٹرول کیا جاتا ہے۔ مختلف بجٹ سینٹر قائم سے کیا ہے مختلف شعبے جات کے مظاہرے کا جائزہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ بجٹ مینول میں کیا ہوتا ہے